بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ السلام علیکم میرے یوٹیوب کی بہنوں اور بھائیوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ سب کے لیے بیماری سے نجات کے لیے بہت خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ میرے ساتھیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح صبح اور شام، دن اور رات بنائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحت اور بیماری، راحت و سکون اور دکھ سکھ رکھے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بیماری اور دکھ سکھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کے طور پر نہیں آتی ہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کا سایہ کرنا چاہتے ہیں، اسے خیر اور بھلائی کے راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف اس شخص کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں بلکہ اس بیماری کی سختی کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے یوٹیوب کی بہنوں اور بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مصیبت اور تکلیف پر صبر کرے اور راضی رضا رہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ مصیبت اس کے لیے اپنے دامن میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لے کر آتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی مصیبت پر صبر اور ضبط کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دے اور ناخوش اور خفا ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مصیبت اور بیماری اس کے حق میں راحت نہیں ہے بلکہ عذاب خداوندی ہے۔ حضرت عامر رامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماریوں کا ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے نجات دیتا ہے تو وہ بیماری نہ صرف یہ کہ اس کے پیچھے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے بلکہ آنے والے وقت کے لیے باعث نصیحت بھی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، اور جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ ذوالجلال کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ میرے یوٹیوب کی بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں 2 وظائف کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور بیماری شدت سے حملہ آور ہو رہی ہو تو مرض کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور اس پر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس پر 1100 مرتبہ اسم پاک یا حلیمو یا سلامو پڑھنا ہے، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی پہ دم کر کے پانی مریض کو پلا دینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ مریض کے سرہانے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، یہ اسم پاک یا حلیم یا سلام بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور اس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ بیماری کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ میرے یوٹیوب کی بہنوں اور بھائیوں، اب چلتے ہیں دوسرے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ بھی آپ
बीमार शख्स के लिए पढ़ सकते हैं। वजीफ़े का तरीका कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 21 बार सूरत फातिहा पढ़नी है। आखिर में दोबारा 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आप ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद मरीज़ पर दम भी कर सकते हैं और पानी पर दम करके ये पानी मरीज़ को पिला भी सकते हैं। बेशक अल्लाह की ज़ात शिफा देने वाली है। मर्ज़ के ख़ात्मे तक आप इन वज़ाइफ़ का अमल जारी रखें और साथ ही साथ दवाई का इस्तेमाल मुतवातर करते रहें। जाने से पहले आएँ सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए, और दुनिया में जितने बीमार लोग हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।